بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی منظور کردہ اردو کی کتاب کے حصہ نظم کی چھٹی نظم آدمی پڑھنے جا رہے ہیں۔ آج ہم یہ نظم آدمی پڑھیں گے، اور آدمی کا جو شاعر ہے، نظم آدمی کا شاعر وہ ہے سید ضمیر جعفری۔ سید ضمیر جعفری کون تھے اور ان کے سوانح حیات کیا ہے، مختصراً، بہت ہی مختصراً ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سید ضمیر جعفری، آپ کا جو نام ہے وہ تھا ضمیر حسین شاہ، اور ایک زمیندار خاندان میں آپ پیدا ہوئے۔ آپ کا تخلص ضمیر ہے، اس لیے آپ نے دیکھا کہ شاعری کے اندر ضمیر تخلص استعمال ہوتا ہے۔ جو سید ضمیر جعفری ہیں ان کی شاعری میں آپ 1 جنوری 1914 عیسوی میں چک عبدالخالق دینا کے قریب چک ہے اور جہلم کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ جہلم کے قریب دینا ایک علاقہ ہے، اور دینا کے اندر ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے چک عبدالخالق۔ تو آپ جو ہے سید ضمیر جعفری چک عبدالخالق میں پیدا ہوئے۔ 13 مئی 1999 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ آپ بیمار ہو گئے اور علاج کے لیے نیو یارک گئے، امریکہ گئے، اور وہیں آپ کی وفات ہو گئی۔ 13 مئی 1999 عیسوی نیو یارک امریکہ میں آپ کی وفات ہوئی۔ تعلیم کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ مڈل، آپ نے چک عبدالخالق کا جو مڈل سکول تھا وہاں سے مڈل تک تعلیم حاصل کی۔ جہلم سے آپ نے میٹرک کیا، اور اٹک سے آپ نے انٹر کی سند حاصل کی، جبکہ اس کے بعد آپ اسلامیہ کالج لاہور چلے گئے، اور اسلامیہ کالج لاہور سے آپ نے بی اے کیا۔ اس کے بعد عزیز طلبہ و طالبات، ظاہر ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ملازمت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو آپ نے ملازمت کی ابتدا بطور کلرک کی، لیکن آپ کے اندر کرنٹ تھا، آپ کے اندر جوش و جذبہ تھا، اور آپ کے اندر آگے بڑھنے، محنت کرنے کی ایک تخلیقی صلاحیت موجود تھی۔ آپ صرف شاعر نہیں تھے، صرف ادیب نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر انتظامی صلاحیتیں بھی موجود تھی۔ آگے بڑھنے کا ایک جذبہ ان کے اندر موجود تھا، جو انہیں اڑا کر کلرک کی نوکری سے اڑا کے بہت بلندی پر لے گیا۔ اور آج بھی ہم سید ضمیر جعفری کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنگ عظیم دوم کا زمانہ تھا، اور آپ اس زمانے میں فوج میں بھرتی ہو گئے۔ دیکھیں 1914 میں پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ فوج میں بھرتی ہو گئے، اور بطور میجر ریٹائر ہوئے فوج سے۔ تھوڑا عرصہ آپ نے ریڈیو پاکستان میں، بلکہ ریڈیو میں گزارا، تھوڑا عرصہ آپ نے ریڈیو کی ملازمت کی۔ اس کے بعد آپ نے 1951 عیسوی میں راولپنڈی سے صوبائی الیکشن لڑا، لیکن بدقسمتی سمجھیے یا خوش قسمتی سمجھیے، آپ یہ الیکشن ہار گئے، اور یوں ایک انتہائی پڑھا لکھا شخص، ایک انتہائی تخلیقی صلاحیت رکھنے والا شخص جو ہے وہ پاکستان کے اسمبلی میں نہ جا سکا حسب معمول۔ اس کے بعد آپ نے سی ڈی اے میں بطور ڈائریکٹر تعلقات عامہ کام کیا، نیز پاکستان نیشنل سینٹر میں بطور ڈائریکٹر جنرل بھی آپ نے خدمات انجام دی۔ محکمہ افغان مہاجرین کے مشیر بھی آپ رہے۔ تو یہ مختلف عہدے تھے، مختلف خدمات تھیں، مختلف سروسز تھیں جو آپ جو ہے انجام دیتے رہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیے کہ آپ نے شاعری کا آغاز دوسرے شعراء کی طرح، جو ایک منجا ہوا اور بہترین شاعر ہوتا ہے جس نے آگے
बढ़ के कोई बड़ा कारनामा अंजाम देना होता है। आपने अक्सर ऐसे लोगों की शायरी के ज़माने हयात पढ़ी होगी कि जिससे हमें पता चलता है कि वो लोग जो हैं बहुत बचपन में शेर व शायरी से मुताल्लिक हो गए थे। शायर बुनियादी तौर पर तख्लीकी शख्सियत होता है, वह भी है शायरी। अब लोग मेहनत करके भी शायरी शेर कहना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो ज़ात के अंदर शेरी सलाहियत मौजूद होती है, अल्लाह की जो वदियत करदा होती है, वो शायर बहरहाल बाकमाल शायर होता है। आपने स्कूल के ज़माने में शेर कहना शुरू कर दिया था। ये सारी मुलाजमतें जैसे कि मैंने आपने इसी ज़माने में जिस ज़माने में आप रिटायर हुए थे, लाहौर से एक रोज़नामा निकलना शुरू हुआ जिसका नाम गालिब था। तो आप रोज़नामा गालिब लाहौर के मुदीर मुकर्रर हुए और बतौर मुदीर आप खिदमत अंजाम देते रहे। बाद आपने रोज़नामा बाद शुमाल रावलपिंडी से जारी किया, आप इसके भी मुदीर रहे, ज़ाहिर खुद जारी किया था। अज़ीज़ तलबा तालिबात, वैसे तो मैं आपको बताऊं कि सैयद ज़मीर जाफ़री की बहुत सी तसानीफ़ है, तकरीबन समझ लीजिए कि 70 या 80 के करीब आपकी तसनीफ़ात हैं। अभी तक सारी की सारी तसनीफ़ात ज़ेवर तबात से आरास्ता नहीं हुई, सारी पब्लिश नहीं हुई हैं। तकरीबन 20 पब्लिश हुई हैं, कुछ उसमें से पब्लिश हुई हैं, कुछ के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ जो पब्लिश हो चुकी हैं। कि शाया शुदा कुतुब 20 हैं, अभी बहुत सा काम गैर मतबूआ भी है। इन किताबों में से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। लहू तरंग, माफ़ी ज़मीर, मताए ज़मीर, निशाते तमन्ना, मन के तार, मन मेला, जजीरों के गीत, अरमगान, ज़मीर, ज़बूर वतन, उड़ते खाके, किताबी चेहरे, ज़मीर ज़राफ़त, वलायती ज़ाफ़रान, गोर खंद के उन चंद किताबों के नाम जो हैं मैंने आपके सामने आपको सामने पेश किए हैं कि ये वो किताबें जो कि ये वो किताबें हैं जो कि ज़ेवर तबात से आरास्ता हो चुकी हैं, जिन्हें शाया किया जा चुका है। और अगर आप पढ़ना चाहें ये किताबें तो यकीनन आप जो है ये इन किताबों से फ़यूज़ व बरक़ात समेट सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप देखिए मतन का माखज़, यानी जो नज़्म आदमी आपके निसाब के अंदर शामिल है और उसका माखज़ क्या है, वो सैयद ज़मीर जाफ़री की किस नज़्म से ली गई है और उसका माखज़ क्या है, किस किताब से ली गई है वो नज़्म। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप देखिए कि ये जो किताब है इसका माखज़ निशात तमन्ना जो आपकी किताब है उससे नज़्म आदमी ली गई है जो आपके सिलेबस में शामिल की गई है। इसके 8 अशार पर मुश्तमिल ये नज़्म है। ये नज़्म उनके मजमूआ कलाम माफ़ी ज़मीर के तीसरे एडिशन में भी मौजूद है। उनकी मर्ज़ी है, शायर की अपनी मर्ज़ी होती है। बाज़ औक़ात शायर जो है वो अपने जो नज़्म है कभी एक मजमूए में रखता है, कभी दूसरे मजमूए में रखता है। तो उन्होंने ये नज़्म जो है अपने दूसरे, मेरे ख़्याल अब आपके सामने ज़्यादा वाज़े किताबों के नाम भी आ रहे होंगे और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं। तो उन्होंने ये उनके माफ़ी ज़मीर से लिया गया है। सैयद ज़मीर जाफ़री जो है उनका जो कलाम है वो कमाल का कलाम है। खालिस उसके अंदर खालिस मज़ाह मौजूद है और अल्फाज के हेर फेर से वो मज़ाह या सूरत हाल, सूरत वाक़या पैदा कर देते हैं। नीज़ शायर का जो काम है वह खामियों और कोताहियों पर नज़र डालना। तो सैयद ज़मीर जाफ़री जो हैं उनके कलाम के अंदर हमें जो मुआशरे के अंदर कमी या खामी है उसको मज़ाहन या तनसन उन्होंने बयान कर दिया है।
بیان کرتے ہیں وہ عام طور پر متوسط طبقے کے ظاہری اور باطنی تضادات کو مزاحیہ انداز میں پیش کر دیتے ہیں، تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ طنز کے تیر نہیں چلاتے۔ ان سے صرف قصے کی چبھن ہوتی ہے، ان کے مضحک صورتحال کی بصیرت اور خالص مزاح کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ ان کی شاعری میں تلخی نہیں ہے بلکہ شگفتگی ہے، شوخی ہے، اور یہ ان کی شاعری ہے جو کہ جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سید ضمیر جعفری ہماری شعری روایت کے ایک نمائندہ ستارے ہیں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارے جو عسکری ادارے ہیں اس میں سے بہت کم لوگ ہیں، اوورال کی بات کر رہا ہوں، مجموعی صورتحال کی بات کر رہا ہوں، کہ جنہوں نے لکھنے پڑھنے کو اوڑھنا بچھونا بنایا اور جنہوں نے باقاعدہ ایک مقام اوج پایا، بہت تھوڑے ہیں۔ جیسے جنرل شفیق الرحمان ہو گئے، بریگیڈیئر صدیق سالک ہو گئے، اسی طرح سے کرنل محمد خان ہو گئے، اسی صف کے اندر میجر ضمیر جعفری بھی کھڑے ہیں، جیسے میجر شاکر کنڈان ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، اسی طرح کچھ اور لوگ بھی ہیں جن کے مجھے ابھی فی الحال نام یاد تھے، میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو اور بھی بہت سے وکیل نام ہیں جو کہ خدمت کر رہے ہیں لیکن بڑی تعداد میں نہیں ہیں۔ تو سید ضمیر جعفری جو ہے وہ فوج کے اندر ایک وکیل نام ہے، ادب کے اندر وکیل نام ہے، اور ان کے بیٹے سید احتشام ضمیر بطور میجر جنرل ریٹائر ہوئے ہیں، ISI کے وہ چیف بھی رہے ہیں، اور ادبی شخصیت ہے، وہ بھی لکھ رہے ہیں، اور وہ بھی ادبی شخصیت ہیں۔ اور اس کے امید ہے اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، میں جو آپ کو بتانا چاہتا تھا سید ضمیر جعفری کے بارے میں کہ وہ کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، ہلکے سے سوانی خاکہ جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین و دنیا کی بھلائی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔